اس وضاحتی تجزیے میں ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہمارے سامنے ہے۔ ہم حقیقت ٹی وی نامی ایک نشریات کو اینالائز کرنے والے ہیں جو عالمی سیاست اور عسکری ٹکراؤ پر کافی بڑے دعوے کرتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ آخر ان معلومات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اور ایک پورا نیریٹو یا بیانیہ کیسے بنتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک انتہائی مہنگا جدید ترین فوجی جہاز اچانک ہواؤں میں کہیں غائب ہو جائے۔ نشریات کا آغاز ہی اسی سنسنی خیز سوال سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اور سچ پوچھیے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو فوراً دھیان کھینچ لیتی ہے۔ یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس پر آگے چل کر باقی تمام دعووں کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اس تجزیے میں ہم 5 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ پہلے KC-135 طیارے کی گمشدگی، پھر حملے کے مبینہ طریقے، اس کے بعد بڑے پیمانے پر نقصانات کے دعوے، معلومات چھپانے یا کور اپ کے الزامات، اور آخر میں ایران کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی KC-135 طیارے کی گمشدگی کے دعوے سے۔ کہانی کا اصل مرکز یہی واقعہ ہے۔ جس طیارے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک KC-135 ری فیول ٹینکر ہے، اور یہاں اس کی قیمت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جو کہ $10 کروڑ یعنی $100 ملین بتائی گئی ہے۔ اب اتنی بڑی رقم کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے تاکہ اس مبینہ نقصان کی معاشی اور عسکری شدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پرواز کے آخری لمحات کی ایک مکمل ٹائم لائن پیش کی گئی ہے۔ ذریعے کے مطابق طیارہ خلیج فارس سے روانہ ہوا اور پھر اچانک اس نے 700 کا ایمرجنسی کوڈ جاری کیا۔ یہ کوڈ کسی بڑی خرابی یا حملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ قطر کی طرف جاتے ہوئے یہ اچانک ایئر ریڈار سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کہانی کو حقیقت کے بالکل قریب تر دکھانے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ خیر، دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ایران کے مبینہ حملے کے طریقے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ اگر طیارہ گرا تو آخر گرا کیسے؟ یہاں ایک ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوئی ہے، EMP یا الیکٹرو میگنیٹک پلس۔ نشریات میں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ یہ کوئی عام میزائل حملہ نہیں تھا۔ ان کے دعوے کے مطابق یہ ایک برقی مقناطیسی توانائی کا انتہائی خاموش اور شدید جھٹکا تھا جس نے طیارے کے تمام الیکٹرانک سسٹمز کو بالکل جام کر دیا۔ ایسا بیانیہ اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حملہ آور کے پاس کوئی معمولی نہیں بلکہ انتہائی ایڈوانسڈ اور ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اور EMP کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری بھی پیش کی گئی کہ طیارے کو الیکٹرانک طریقے سے ہائی جیک کیا گیا تھا۔ اس کے مرحلے اس طرح بیان کیے گئے ہیں: سب سے پہلے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کاٹا گیا، پھر طیارے کا ریموٹ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لیا گیا، اور آخر میں بغیر کسی بڑے دھماکے کے طیارے کو سمندر میں کریش کروا دیا گیا۔ یہ پورا منظرنامہ بالکل روایتی جنگی طریقوں سے ہٹ کر ہے، ایک دم سنیمیٹک اور جدید۔ تیسری بات، اور یہاں سے اس کہانی کا سکیل اچانک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم صرف ایک طیارے سے نکل کر ابنائے ہرمز کے پورے خطے میں ہونے والے وسیع تر فوجی نقصانات کے دعووں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ذریعے نے جو نقصانات کی فہرست بتائی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیارے، جن میں F-35، F-16 اور F-18 شامل ہیں، وہ مبینہ طور پر تباہ یا ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اور بات یہی نہیں رکتی، بحری اثاثوں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئرز اور ڈسٹرائرز میں پر اسرار آتش زدگی یا آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ پوری فہرست دراصل ایک بہت بڑی بلکہ مکمل فوجی شکست کا تصور دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ نشریات میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ انتہائی جذباتی ہے۔ یہ الفاظ سنیے: ایک ایسی تباہی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میزبان نے اس بات پر اتنا زور دیا ہے کہ گویا نقصانات اتنے عظیم ہیں کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی فریزنگ اور ٹون کا بنیادی مقصد ہی دیکھنے والوں کے ذہن میں ایک شدید حیرت اور تجسس کی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں ظاہر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی قیامت خیز تباہی ہوئی ہے تو پوری دنیا کو اس کی خبر کیوں نہیں ملی؟ اس کا جواب چوتھے حصے میں دیا گیا ہے، جہاں حقائق کو چھپانے اور کور اپ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس دعوے کا دارومدار 2 بالکل مخالف بیانیوں کے موازنے پر ہے۔ نشریات پہلے ہی یہ پیش گوئی کرتی ہے کہ امریکہ اس حملے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ذریعہ کہتا ہے کہ سرکاری موقف تو یہی ہوگا
کہ یہ کوئی عام سی تکنیکی خرابی یا حادثہ تھا، جبکہ اصل واقعہ ان کے دعوے کے مطابق وہ EMP حملہ یا ریموٹ ہائی جیکنگ تھی۔ ان دونوں باتوں کا اس طرح موازنہ کیا گیا ہے کہ سننے والا خود بخود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ شاید عام طور پر آنے والی سرکاری خبریں سچائی کو چھپا رہی ہیں۔ اور اس معلومات چھپانے کے پہلو کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے گلوبل جیو پالیٹکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ یورپ اب امریکہ کی کھل کر حمایت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ان چھپے ہوئے حقائق سے واقف ہو چکا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے مطابق امریکی میڈیا کو بھی اپنی پہلی رپورٹس اور انکار سے مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ تمام باتیں اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں کہ آج کے دور کی معلوماتی جنگ میں میڈیا اور بین الاقوامی اتحاد کا کردار کتنا اہم اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ آخر میں ہم 5ویں اور سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، جو اس پوری کہانی کے ذریعے عالمی طاقت کے توازن یعنی گلوبل پاور ڈائنامکس کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بات ہوتی ہے ایران کے سپر پاور ہونے کے دعوے کی۔ نشریات میں ایران کے ایک نیول چیف کا یہ بیان کوٹ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ہتھیار دکھا دیں تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ بیان اپنے اندر ایک انتہائی طاقتور پیغام رکھتا ہے۔ یہ براہ راست اس تھیم کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس ایسی خفیہ اور خطرناک ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے دنیا ابھی تک ناواقف ہے۔ یہی مسٹری یا پراسراریت اس پوری نشریات میں ایک خاص دبدبے کا تاثر قائم کرتی ہے۔ اور یہی اس پورے بیانیے کا کلائمیکس ہے۔ ذریعے کے مطابق جب ایک بین الاقوامی رپورٹر نے ایرانی حکام سے پوچھا کہ وہ کسی سپر پاور کی بات کیوں نہیں مانتے تو ان کا مبینہ جواب تھا، ہم خود ایک سپر پاور ہیں۔ یہ صرف ایک کوٹ نہیں بلکہ اس پوری کہانی اور نشریات کا مرکزی مقصد معلوم ہوتا ہے، یعنی عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے طاقت کے پرانے تصورات کو چیلنج کرنا اور ایک بالکل نئی اور طاقتور فورس کو متعارف کروانا۔ اب اس دلچسپ تجزیے کے بعد ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرنا چاہیے۔ ہم نے بالکل باریکی سے دیکھا کہ کیسے صرف ایک گمشدہ طیارے کی خبر سے آغاز کر کے ایک مکمل جیو پولیٹیکل بیانیہ، خفیہ ہتھیاروں کے دعوے اور کور اپ کی تھیوریز کھڑی کی گئیں۔ حقیقت کچھ بھی ہو، یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آج کے زمانے میں جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ خبروں، بیانیوں اور آن سکرینز پر لڑی جا رہی ہیں، جہاں اصل مقصد صرف دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ عام لوگوں کی سوچ اور پرسیپشن کو متاثر کرنا ہے۔ اس وضاحتی تجزیے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ بیانیوں